لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. ہماری آپس کی ایک علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کی باہمی دینی تعلیمی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے حوالے سے ایک روایت کبھی کبھی میں عرض کیا کرتا ہوں، میں نے بھی شاید ایک دو دفعہ عرض کی ہے، آج وہی دہرانا چاہتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب البہتان، جس میں انہوں نے ان صحابہ کی روایات بیان کی ہیں جن سے ایک روایت البہتان کے نام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، کتاب ہے، جن میں ان صحابہ کی روایات بیان کی ہیں جن سے صرف ایک روایت ہے. ان میں حضرت ابزہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ روایت بھی امام بخاری نے نقل کی ہے، اور یہ روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القصر میں بھی نقل کی ہے. انہوں نے اور حوالے سے روایت یہ ہے، ابزہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ایک بات ایسی فرمائی جو عام طور پہ روٹین کا حصہ نہیں تھی. ہم یہ سمجھے کوئی نئی بات کی ہے، آج انہوں نے خاص بات کی. وہ فرمایا، ما بال اقوام لا یفقہون جیرانہم ولا یعلمونہم ولا یفتنونہم وما بال اقوام لا یتفقہون من جیرانہم ولا یتعلمون منہم ولا یتفتنون منہم. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، دین کے مسائل نہیں بتاتے، ان کو اللہ کے احکام سے آگاہ نہیں کرتے، حکمت اور دانش کی بات نہیں بتاتے، اور ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کرتے. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. اور ان کا کیا حال ہوگا جو اپنے ارد گرد رہنے والے اہل علم سے سیکھتے نہیں ہیں، جو سکھاتے نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. اور جو سیکھتے نہیں ہیں، ان کے ارد گرد اہل علم موجود ہیں، نہ ان سے پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ان سے رابطہ رکھتے ہیں. ان کا آپس میں تعلیم تعلم کا سیکھنے سکھانے کا جوڑ نہیں ہے. دونوں طبقوں کا ذکر کیا. ان کا کیا حال ہوگا جو سکھاتے نہیں ہیں، اور ان کا کیا حال ہوگا جو سیکھتے نہیں ہیں. فرمایا یہ لوگ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں. او لأعجلنہم بالعقوبۃ فی دار الدنیا، ورنہ میں یہاں اس دنیا میں بھی ان کے لیے سزا مقرر کروں گا. کہ بہت سے جرموں پر سزا ہے، چوری پر ہے، دوسرے پر، اس کی بھی کچھ سزا مقرر کروں گا. جو سیکھتے نہیں ہیں ان کو، اور جو سکھاتے نہیں ہیں ان کو بھی. لأعجلنہم بالعقوبۃ فی دار الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی سزا مقرر کروں گا. اسے امام محمد نے اس حوالے سے نقل کیا ہے، کیا حکومت کو، ریاست کو تعلیم میں جبر کا حق حاصل ہے؟ زبردستی پڑھانا، نہ پڑھے تو سزا دینا، پڑھنے پر بھی نہ پڑھنے پر بھی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القصر میں یہ روایت نقل کی ہے، اور ہمیں ریاست کو حق حاصل ہے جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنے کے لیے جبر کرے، جو نہیں پڑھاتے ان پر پڑھانے کے لیے. لیکن ہوا یہ، میں نے ایک بات کہی، حمزہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کوئی نئی بات، آج انہوں نے کوئی خاص بات کی ہے، کسی کو یہ عمومی بات کی ہے یا کسی کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ بات چل پڑی مدینہ منورہ میں. نبی کریم نے یہ بات جنرل کی ہے یا کسی کو نشانہ بنایا ہے، کسی کو اشارہ کیا ہے. بات چلتے چلتے پہنچی
وہاں ایک علاقہ تھا جو اشعریوں کا محلہ کہلاتا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاندان، کئی خاندان تھے، یمن سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. مدینہ منورہ میں ایک طرف انہوں نے زمینیں خرید کر اپنے مکانات الگ بنائے تھے. وہ اشعریوں کا محلہ کہلاتا تھا. پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کے بارے میں فقہا قراء، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھی لکھی فیملیاں ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھی لکھی فیملیاں ہیں. ان کے بارے میں یہ معروف قراء فقہا. اور محلہ جہاں تھا درمیان میں ان کا محلہ ہے. ارد گرد کا ماحول سارا کاشتکاروں کا ہے. کسان ہیں، باغبان ہیں، کاشتکار ہیں. لوگوں کی نگاہ وہاں جا کر ٹک گئی کہ درمیان میں اہل علم ہیں، ارد گرد کسان لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں. آپس میں جوڑ نہیں ہے، آپس میں ان کا پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا جوڑ نہیں ہے. بات جب چلتی ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں کوئی نشانہ بنا لیتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ حضور نے ان لوگوں کے بارے میں کہی، اشعریوں کے بارے میں اور ارد گرد کے کسانوں ذمہ داروں کے بارے میں حضور نے فرمائی ہے. کیونکہ وہاں بات پوری وہاں ہو رہی تھی. یہ بات اشعریین تک بھی پہنچی. ابو موسیٰ اشعری ہیں، وہ بہت بڑے قابل صحابہ ہیں. یار پتہ کرنا چاہیے کہ حضور نے ہمارے بارے میں کہی ہے یا جنرل بات کی ہے. اشعریوں کا ایک وفد گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، آپ نے جمعے پہ ایک بات کی تھی، لوگوں میں چل پڑی ہے، لوگ ہمارے بارے میں کریں گے، آپ نے ہمارے بارے میں بات کی. ہم یہ کنفرم کر رہے ہیں. یہ بات جو عمومی آپ نے عمومی بات کی ہے یا ہمیں اشارہ کیا ہے؟ ہمیں بات کی ہے. حضور نے تمنا تمہارے بارے میں کی ہے. اور ساتھ ہی وہ ساری بات پھر دوہرائی کہ جن کے ارد گرد ان پڑھ لوگ ہیں، یہ عالم لوگ پڑھاتے نہیں ہیں، اور جن کے درمیان علماء موجود ہیں اور علم والے سے پڑھتے نہیں ہیں، یہ اپنے رویے کی اصلاح کر رہے ہیں. میں ورنہ سزا مقرر کروں گا تمہارے بارے میں. اس پر اشعریین نے سوال کیا، یا رسول اللہ انعاقب تقصیر غیرنا، قصور ان کا ہے، سزا ہمیں ملے گی. ہم نے تو پڑھ لکھ لیا. انعاقب بتقصیر غیرنا، وہ نہیں پڑھتے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو جو پڑھنا پڑھ لیا. اب وہ نہیں پڑھ رہے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ جس طرح سیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ پڑھے لکھوں کو تلاش کریں اور ان سے علم حاصل کریں، اہل علم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان پڑھوں کو تلاش کریں، ان کو علم پہنچے. کہنے لگے یا رسول اللہ تو مخالفت میں رہے. بھائی جو آئے گا پڑھا دیں گے، جو پوچھے گا بتا دیں گے. امہلنا سنتن، یا رسول اللہ اس مغالطے میں رہے کہ ذمہ داری ان کی ہے پڑھنے والوں کی، ہماری نہیں ہے. یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے. اصحاب علم کی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو دیکھیں اور جو ان پڑھ ہیں ان تک رسائی حاصل کریں اور ان کو دین کی باتیں سکھائیں. اور ان پڑھوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول میں اہل علم کو دیکھیں، تلاش کریں، ان سے دین سیکھیں. یہ مشترکہ ذمہ داری ہے. یا رسول اللہ پھر ایسا کریں، امہلنا سنتا، ہمیں 1 سال کی مہلت، ہم پچھلی کوتاہی کی تلاشی کریں. فَأَمْهَلَهُمْ سَنَةً، حضور نے 1 سال کی مہلت دی. ٹھیک. اب 1 سال کیسے گزرا؟ میں اس پہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ اشعریوں نے 1 سال لگایا. اشعریوں نے کیا کیا؟ 1 سال لگایا. کیا کیفیت ہے؟ وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پورا ماحول آپس میں جوڑ پیدا ہو گیا.
لوگوں کا بھی اور ان کا بھی کہ آپس میں سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا آپس میں جوڑ پیدا ہو گیا۔ سال کے بعد روایت میں یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کی گئی، حضور نے بات سنی اور اشریوں کو شاباش دی، تم نے ٹھیک کیا ہے، تم صحیح سمجھو، تم نے صحیح کیا ہے۔ یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگوں اور ان پڑھ لوگوں کے درمیان یہ جوڑ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضروری قرار دیا، ایک دوسرے کا حق قرار دیا، ان پر ان کا حق ہے، ان پر ان کا حق ہے۔ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، اور جو بات بھی پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، جو بات بھی سیکھ سکتے ہیں سیکھیں۔ تعلیم، تعلم، دین کی بات پہنچانا، دین کی بات سمجھنا، دین کی دعوت دینا، دعوت کو سمجھنا، یہ ہماری سوسائٹی کے تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، ورنہ وہ حضور کا ارشاد ہے اور وَعَاجِلَنَّهُم بِالْعُقُوبَةِ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا، اس پر اگر دنیا کی سزا تو آخرت میں تو ہوگی، اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔